MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبات میں جرمنی کے سفر کے دوران بھی اور بعد ازاں بھی میں نے جماعت کو امارت کی عزت اور احترام کی طرف توجہ دلائی اور جماعت کو نصیحت کی کہ آپ اپنی اطاعت میں محبت اور خلوص کا رنگ پیدا کریں، کیونکہ یہی سچی اور حقیقی اطاعت ہے جو انسان کو ابتلاؤں سے بچاتی ہے۔ اگر محض میکانیکی یعنی میکینیکل اطاعت ہو تو ایسی اطاعت بعض دفعہ ٹھوکر کے مقام پر انسان کو سہارا نہیں دے سکتی، اور معمولی سے عذر پر بھی انسان اپنے اطاعت کے تعلق کو توڑ کر خود سری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں محبت اور ادب کے رشتے ہوں وہاں یہ دونوں رشتے اطاعت کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک وابستگی سی پیدا کر دیتے ہیں، ایک ایسا رجحان اس کے بعد انسان اطاعت کی سختیوں کو برداشت کرنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کو جو تربیت میں مرتبہ اور مقام حاصل ہے اتنا کسی اور رشتے کو نہیں، کیونکہ ماں کی سختیاں بسا اوقات رد عمل کے بغیر بچہ جھیلتا ہے، اور جہاں رد عمل دکھاتا ہے وہاں ماں کا کوئی قصور ہوا کرتا ہے۔ وہ ماں جو فطری تقاضے پورے کرتی ہے، بچوں سے پیار اور محبت سے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کا خیال رکھتی ہے، اس ماں کے بچے سختی کے وقت بھی
دکھ تو محسوس کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے۔ بس جہاں جماعت کو میں نے متوجہ دلائی ہے، وہاں اب میں عمرا کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہر جماعتی عہدیدار کو، کہ اس نے اگر خدمت لینی ہے اور اطاعت کے اعلیٰ نمونے دیکھنے ہیں، تو خود اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اول وہ اطاعت کا اعلیٰ نمونہ بنے، یعنی اپنے سے بالا اس پر نظر رہے اور وہ بہترین اطاعت کا نمائندہ کا ایک نمونہ بن جائے۔ اور دوسرے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اطاعت کا حکم ہے، آپ کے لیے اگر ہے تو اس کے تابع ہی ہے، مگر اس کے ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ منطقی نقطۂ نظر سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کے مقرر کردہ عمراء کی اور غلاموں کی اطاعت بھی داخل فرما دی گئی ہے، اس لیے ان سب عمراء کو جو نظام جماعت کے نمائندہ ہیں، یا صدر ہیں یا قائدین ہیں یا زعماء ہیں یا لجنہ کی صدرات ہیں، ان سب کو ایک اطاعت کا ذاتی نہیں، وہ اپنے منصب کے لحاظ سے حق حاصل ہو گیا ہے، اور اس میں ان کی ذات کا کوئی دخل نہیں۔ یہ نصیحت جہاں میں کر رہا ہوں، وہاں یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ اور اہم ترین اطاعت کا حکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، اور آپ ہی کی ذات کے حوالے سے پھر آگے یہ حکم پھیلا ہے، مگر آپ کے متعلق بھی قرآن کریم نے متنبہ فرمایا کہ اگر ہم تجھے وہ رحمت کا دل نہ دیتے جو ہر وقت ان پر جھکا رہتا ہے، ہر وقت ان کے خیال میں مگن رہتا ہے، ان کی تکلیف تجھ پر مصیبت بن جاتی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو دکھ اٹھاتے ہیں تجھے بھی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا اس قسم کی کیفیات، تو تیری اعلیٰ عظمت اور تیرے متعلق خدا تعالیٰ کے اعلیٰ فرمان بھی ان کو اکٹھے نہ رکھ سکتے، اس لیے کہ تو صحت مند ہے، یہ سارے صحت مند نہیں، اور جو اعلیٰ صحت اطاعت کے لیے درکار ہے، جو ہر ٹھوکر سے بالا ہو جاتی ہے، ہر ابتلا سے ثابت قدم گزرتی ہے، وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور وہ صحابہ کرام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں قریب تر تھے، ان کا ایک الگ مرتبہ تھا۔ ان کے متعلق اس آیت میں ہرگز یہ نہیں فرمایا گیا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، انہوں نے تو رہنا ہی رہنا تھا ساتھ، ان پر تو یہ مضمون صادق آتا تھا کہ ہمیں تو راہ رہوں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا، یعنی محبوب کی گلیوں میں۔ اس لیے قرآن کریم کی ہر آیت کو اس کے موقع اور محل کے مطابق چسپاں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو تربیت میں وہ مرتبہ نہیں رکھتی تھی، وہ ہر لمحہ دلداری کے محتاج تھے، اور دلداری کے رستوں سے وہ رفتہ رفتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے رہے، قریب تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر اس مرتبے اور مقام پہ پہنچے کہ جس کے متعلق قرآن کریم نے ان کے ثبات قدم کی گواہیاں دیں۔ بس وہ جو مضمون ہے وہ عام عمومی تربیت کا مضمون ہے کہ جو امیر مقرر ہو، اور خاص طور پر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے امیر مقرر ہو، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ انسانی فطرت کو نظر انداز کر کے، محض اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے مامور بنا دیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اب ہر شخص کا فرض ہے میری اطاعت کرے اور اطاعت میں حد کمال کو پہنچ جائے، مگر میں بس صرف مامور بن کے بیٹھا رہوں گا، میرا کام اطاعت قبول کرنا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ فطرت انسانی کے خلاف بات ہے، اور قرآن فطرت کے مطابق ہے۔ اور قرآن یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام میں جو اطاعت کے بے مثال نمونے تم دیکھتے ہو، اس میں تم ان کے لیے جتنی بھی دعائیں کرو بے شک کرو، مگر یاد رکھو کہ اس کا اصل کریڈٹ، اس کا اصل چہرہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے، کیونکہ آپ نے اپنے پیار، محبت، مغفرت، عفو اور ان کی خاطر
تکلیفیں اٹھا کر خود ایک مقام پیدا کر لیا، اور ایک ایسا مقام پیدا کیا ہے، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات نہ ہوتی تو ان میں جو تم نمونے دیکھتے ہو وہ نظر نہ آتے. بس یہ ان کی ذاتی خوبی نہیں، یہ اطاعت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ہی ایک عکس ہے. تو یہ آیت کریمہ ہمیں اس طرف بھی تو متوجہ کر رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو معمور ہے کسی پہلو سے، خواہ محدود دائرے میں ہو، ایک زعیم بھی جو انصار اللہ کا زعیم ہے وہ بھی تو محدود دائرے میں ایک معمور ہے. ایک زعیم بھی جو خدام الانبیاء کا زعیم ہے وہ بھی تو اپنے دائرے میں اور محدود دائرے میں ایک معمور ہے. تو ہر شخص جس کا حکم مانا جائے اسے معمور کہا جاتا ہے، یعنی اس کی بات مانی جائے گی. تو ان معنوں میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی منصب معموریت عطا فرمایا جائے وہ انبیاء کو دیا جاتا ہے، یہ الگ مضمون ہے. مگر معمور کا عام معنی یہی ہے کہ اپنے دائرے میں صاحب اختیار ہو، صاحب عمل ہو. اس پہلو سے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے یاد رکھنا ہوگا کہ جن لوگوں پر وہ معمور ہے ان کے دل جیتنے میں اسے لازماً محنت کرنی ہوگی اور ان کے سبھی فطری تقاضے پورے کرنے ہوں گے. بس وہ امیر جو امیر بن کر یہ اہم اور بنیادی نقطہ نظر انداز کر دیتا ہے وہ بے وقوف بھی ہوگا اور ایک قسم کا اس میں تکبر کا بھی پایا جائے گا. بے وقوف اس لیے کہ جو مرکزی نقطہ قرآن کریم نے بار بار سمجھایا جس کے بغیر عمارت مکمل ہو ہی نہیں سکتی اسے نظر انداز کر بیٹھا ہے. اور تکبر ان معنوں میں کہ اگر رسول اللہ کے متعلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ صفات تجھ میں نہ ہوتی تو انہوں نے بھاگ جانا تھا، اپنے متعلق وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ مجھ میں نہ بھی ہوں تو فرق کوئی نہیں پڑتا، انہوں نے ماننی ہی ماننی ہے. اگر وہ مانتے ہیں تو پھر تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ عمومی نظام جماعت کی برکت سے مانتے ہیں، اور وہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر مانتے ہیں. وہ دوہرے ثواب کماتے ہیں اور تم مجرم بن جاتے ہو. بس کسی عمارت پر فائز ہونا کوئی معمولی امر نہیں ہے، اس کے بہت گہرے تقاضے ہیں، انہیں لازماً پورا کرنا ہوگا. مگر جہاں تک نافرمانی والے کا تعلق ہے اس کا یہ عذر کبھی قبول نہیں ہو سکتا کہ چونکہ اس نے مجھ سے حسن سلوک نہیں کیا تھا اس لیے میں نافرمانی کا حق رکھتا ہوں. یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن کریم نے ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سختی کی وجہ سے دور ہٹے ہوں ہرگز یہ حق تسلیم نہیں کیا کہ ان کو ہٹنے کا حق تھا. ان کی ایک نفسیاتی کمزوری بیان فرمائی، ورنہ جو اطاعت کا اعلیٰ حق ہے اس میں کسی شخص کی ذاتی کمزوری یا ذاتی صفات کا کوئی بھی دخل ہونا نہیں چاہیے. اطاعت کے زاویے سے دیکھیں یعنی مطیع کے زاویے سے دیکھیں تو پھر یہ مضمون یوں نکلے گا کہ مطیع کو اگر اس کا مطاع یعنی جس کو امر کا اختیار دیا گیا ہے اس باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اپنے دائرہ اختیار میں اگر حکم دیتا ہے تو مطیع کا فرض ہے کہ لازماً قبول کرے اور یہ عذر نہیں رکھے کہ چونکہ اس نے مجھ سے حسن سلوک نہیں کیا اس لیے میں حق رکھتا ہوں کہ اس کی اطاعت سے باطل ہو جاؤں. یہ حق قرآن کریم نے کہیں بھی کسی کو نہیں دیا. جہاں تک مومن کا تعلق ہے ان کی ایک ہی آواز بیان فرمائی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی آواز کے تابع اٹھی اور یکجان ہو کر اٹھی ہے، اور یہ آواز تھی سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہمیں تو اس کے سوا کچھ نہیں پتا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، جو سنا اس پر عمل کیا. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اور سننے اور اطاعت ہی میں اے رب ہمیں تیری غفران کی حرص ہے. ہم جو سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں اس غرض سے نہیں کہ جس کی اطاعت کرتے ہیں اس سے کوئی فیض ہمیں پہنچے گا یا اس کی محبت
بذات خود ہمارا مطمع نظر ہے. یہ سب کچھ تو اس لیے ہے کہ غفرانہ کا ربنا، تاکہ تو ہم سے مغفرت کا سلوک فرمائے. تو الیک المصیر، ہم نے آخر تیرے حضور پہنچنا ہے، سارا حساب کتاب تیرے حضور پیش ہوگا. تو سمینا و اطانا کا مضمون ایک وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خدا تعالیٰ کی جانب رخ سے ہمیں معلوم ہوا. جب خدا کی طرف آپ نے رخ فرمایا تو ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف سے تھا اس کے متعلق یہ اعلان ہوا ہے سمینا و اطانا، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. لیکن جہاں جس کو مامور بنایا گیا ہے اس کے رخ سے دیکھیں تو اسے سمع اور اطاعت کی روح پیدا کرنے کے لیے اپنی جان خرچ کرنی پڑتی ہے، اپنے آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے. وہ تمام نفسیاتی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں جن کے نتیجے میں پھر یہ ایسی جماعت پیدا ہو. تو ایک طرف سے مضمون کو دیکھا جائے تو مضمون بعض دفعہ بگڑ جاتے ہیں اور غلط استدلال پیدا ہو جاتے ہیں، اور لوگ غلط استدلال کے نتیجے میں خود اپنی ہلاکت کا موجب بن جاتے ہیں. اب یہی صورتحال اگر آج کل کے حالات پر جو جماعتوں میں رونما ہوتے رہتے ہیں چسپاں کر کے تفصیل سے دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ خوب کھل کے آ جائے گا. ایک امیر ہے جو اپنی رحمت اور شفقت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، ذاتی تعلقات کو محض اس لیے نہیں بڑھاتا کہ خدا کی خاطر ہی اب وہ مجبور ہے، اور برداشت اور حوصلہ پیدا نہیں کرتا، اور اس فکر میں نہیں رہتا کہ جس طرح بھی ممکن ہے مجھ سے محبت اور احسان کے رشتوں میں یہ لوگ باندھے جائیں. وہ امیر اپنی جماعت میں ویسے اطاعت کے نمونے نہیں دیکھ سکتا، ناممکن ہے. بلکہ بسا اوقات وہاں ٹھوکر کے واقعات کثرت سے دکھائی دیں گے. چھوٹی سی بات ہوئی اور لوگ ناراض ہو کے بھاگ گئے، امیر سے ہی بھاگے، اپنی عاقبت سے بھاگ گئے، اپنی آخرت تباہ کر لی. لیکن اس صورت میں دونوں سے یکساں ذمہ دار نہیں ہے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ ذمہ داری دونوں پر عائد ہوتی ہے. برابر کا لفظ کہنا مشکل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بعض دفعہ ایک ذمہ داری کسی پر کم کسی پر زیادہ، مگر ذمہ دار دونوں ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. ان لوگوں کی بدنصیبی ہے جو ایسے امیر کی عمارت میں ہیں جو ان سے رحمت اور شفقت کا سلوک نہیں کرتا، اور اس امیر کی بھی بدنصیبی ہے جو کرتا بھی ہو تو کچھ خود سروں کا امیر بنایا گیا ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ امیر کے قصور کی وجہ سے خود سری نہیں آتی، بعض جماعتوں میں کچھ گٹھلیاں بن جاتی ہیں، کچھ شریروں کی گٹھلیاں جن کا شغل ہی یہ رہتا ہے کہ کچھ ایک گروہ یہاں بنا لیا، ایک گروہ وہاں بنا لیا، اور تاک میں رہتے ہیں کہ امیر سے جو بھی ہو جب بھی کوئی غلطی ہو اس کو پکڑیں اور بلند آواز سے کہیں کہ یہ دیکھو یہ حرکتیں کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. موقع ملے تو دھمکیاں بھی اس کو دیں. ایسے ظالموں کی کینسر کی گٹھلیاں بھی کئی جگہ موجود ہیں، اور جہاں یہ موجود ہوں وہاں امیر کو ہم نے بدل بدل کے دیکھ لیا. انتہائی رافت کرنے والا، رحمت کرنے والا، شفقت کرنے والا امیر بھی بھیجیں تو اس کے ساتھ وہی بدتمیزی کا سلوک ہوگا. بلکہ بعض دفعہ نسبتاً سخت امیر کے سامنے یہ لوگ جھک جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس نیت سے سخت امیر مقرر کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ لوگ نیکی اور شفقت اور رحمت کی زبان سے بالکل لابلد ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں یہ زبان ہوتی کیا ہے، وہ دوسری زبان کو کسی حد تک سمجھتے ہیں. کوئی مضبوط امیر ہو جو بدتمیزیاں برداشت نہ کرے اور آگے سے اسی طرح دو ٹوک جواب دے سکے تو وہ ماحول تو نہیں ہے جو اسلامی ماحول ہے. اس کو تو میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا، مگر بیماروں کی دنیا میں صحت مند قانون چلا بھی تو نہیں کرتے. وہاں پھر یہ مضمون صادق آتا ہے جیسی روح ویسے فرشتے. روح ہی بد ہے تو فرشتے بھی تو ویسے ہی سخت گیر ہوں گے. چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو جہنم کے تعلق میں بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں جہنم کے فرشتے بھی بڑے سخت گیر ہیں، کوئی رحم نہیں جانتے.
وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں جہنمی کہ ہمارے لیے کچھ، اے جہنم کے داروغے ہمارے لیے خدا سے کچھ مانگ، وغیرہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ان کی سختگیری جو ہے وہ اٹل ہے، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو جیسی روح ویسے فرشتے کا مضمون محض محاورہ نہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ جیسے جیسے لوگ ہوں ویسے ویسے ہی فرشتے ان پر مسلط کیے جاتے ہیں. چنانچہ مرتے وقت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الگ قسم کے فرشتے آتے ہیں. جو نیک لوگوں کے فرشتے ہیں وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کو محبت اور پیار سے تیار کرتے ہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے، اور خوشخبریاں دیتے ہیں. تم ایک تکلیف کے مقام سے ایک آرام کے مقام کی طرف منتقل ہو رہے ہو. اور جو سختگیر فرشتے ہیں وہ ان لوگوں پر آتے ہیں جو ظالم ہوں، ساری عمر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہوں. ان کو کہتے ہیں خود اپنی جانیں نکال کے باہر کرو آؤ. اور اس قسم کا سخت منظر ہے کہ اس کو قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ بعض دفعہ لوگ سختگیر مزاج کے مستحق ہو جاتے ہیں، یہ قرآنی مضامین سے مختلف نہیں، مگر اسے مثالی ماحول بہرحال نہیں کہا جا سکتا. مثالی ماحول تو وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، اور آپ نے اپنی تمام زندگی میں اطاعت کو قائم کرنے میں جو نمونے دکھائے ہیں ان نمونوں کی پیروی کر رہا ہو. اگر 100% نہیں تو کوشش ضرور ہو کہ ویسے نمونے پیدا ہوں. جہاں یہ صورتحال ہو وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں یہ خوبی ہے کہ وہ پھر اپنی جان بھی ایسے امیروں پہ نچھاور کرنے لگتی ہے. صدر ہو، خدام الانبیاء کا قائد ہو، زعیم ہو، ان سب سے قطع نظر اس کے کہ ان کا کوئی رشتہ، کوئی دوستی کا تعلق، کچھ مزاج کی ہم آہنگی ہے کہ نہیں، وہ لوگ گہری محبت کا سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ہر بات کو قبول کر کے ہر پہلو سے اس پر عمل درآمد کی کوشش کرتے ہیں. اور اس پہلو سے جماعت کی تاریخ میں بہت سی بڑی بڑی جماعتوں کی ایسی مثالیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کسی ایک امیر نے ایسا سلوک کیا، آج تک ان جماعتوں کو اسی امیر کا فیض نصیب ہو رہا ہے اور اس کی نیکیوں کا پھل آج تک کھا رہے ہیں. اس کے لیے دعائیں نہ کریں تو ان کی بے پرواہی ہے، ناشکری ہے. اور جو شخص نیک روایات پیچھے چھوڑ جائے، جس نے خون ریزی کے ساتھ، عرق ریزی کے ساتھ اور اپنا خون بہا کر محنت کر کے وہ پاکیزہ ماحول بنایا ہو جو بہترین اسلامی ماحول ہے، جس میں امیر اپنے ماتحتوں پر فدا اور ماتحت اپنے امیر پر فدا، اس کی غذا پر نظر رکھنے والے ہوں، یہ ماحول پھر بعض دفعہ نسل بعد نسل ان لوگوں پر احسان کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض شریر اس کو بدلنے کی کوشش کریں، اس کے مزاج کو بگاڑ دیں. بس یہ وہ باریک باتیں ہیں جن میں سے ہر بات پر نظر رکھنی ہوگی. جماعت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے، اطاعت کہتے کس کو ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اطاعت کو اصل وہ ہے کہ مرضی کے خلاف ہو اور جان کی قربانی پیش کرنی پڑے. امیر بحیثیت امیر جماعت کے تصور میں نہیں، وہ بھی جو بھی جس کو خدا نے کسی حکم پر فائز فرمایا ہو، جس دائرے میں بھی ہو، اس سے اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو نظر انداز کر کے اپنے اطاعت کے فرائض میں کوئی رخنہ نہ پیدا ہونے دیں، اور اس مضمون کو یاد رکھیں کہ میں اپنی جان، مال، عزت اور وقت کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا. یہ اطاعت کا وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسلم موعود نے اس عہد کی صورت میں ہمیں سمجھایا کہ اطاعت محض خشک اطاعت کا نام نہیں ہے کہ مرضی کی بات ہو تو اطاعت کرو، جہاں تکلیفیں اور آزمائشیں سامنے آئیں وہاں اطاعت کے پیچھے ہٹ جاؤ. جان، مال، عزت اور وقت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھی لکھتے ہیں، اس امیر نے لمبی باتیں کی، ہمارا وقت ضائع کیا، وہاں بات کی، ہمارا وقت ضائع کر دیا.
اگر وہ ٹھیک ہے تو میرا فرض ہے کہ اس امیر کو سمجھاؤں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو وہ سرزنش کا سزاوار ہو گیا۔ لیکن آپ کا یہ کام نہیں کہ امیر کو روز مرہ اٹھ کر ایسی باتیں کریں، تم تو مجلسوں میں لمبی باتیں کرتے ہو، ہمارا وقت ضائع کرتے ہو، بلایا ہے کوئی خاص بات بھی نہیں تھی۔ یہ دل کی بدتمیزیاں ہیں، ان کو حقوق قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ماتحت کے حقوق ہیں۔ ماتحت کا حق ہے تو امیر پر ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے، لیکن ماتحت اس قسم کی باتیں خود نہیں کہا کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کا اتنا خیال تھا کہ نماز سے بڑھ کر اور کون سا وہ لمحہ ہے جو آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر ایک بچے کی رونے کی آواز آپ کو نماز چھوٹی کرنے پر مجبور کر دیتی، اس خیال سے کہ اس کی دردناک آواز اس کی ماں کے دل پر کیا اثر کرتی ہے، نماز جلدی کرے گی۔ لیکن کہیں ہم نے نہیں سنا کہ مائیں چیخ اٹھی ہوں، اے خدا کے رسول تجھے نمازوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، ہمارے بچے رو رہے ہیں، تجھے پرواہ کوئی نہیں۔ یہ جہالت تھی اگر ہوتی، لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ ایسا موقع آنے کا سوال ہی نہیں پیدا کبھی۔ وہ شخص جو دوسروں سے بڑھ کر ان کے خیالات ان کے تکلیفوں کا خیال رکھتا ہو، اس کے اوپر جائز حملہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم نے بے پرواہی کی ہے۔ اور اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی مسلمان کو یہ کہنے کا حق نہیں ملا کہ آپ نے ہم سے بے پرواہی کی، اس کے نتیجے میں ہم سے یہ واقعہ ہو گیا، کیونکہ آپ سب کی ضرورتوں پر اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، اور اس حد تک کرتے تھے کہ تعجب ہوتا ہے کہ انسان میں اتنی طاقت کیسے ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ بعض دفعہ باتیں اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن انسان اس حد تک ان پر عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے سارے نظام کے اندر، اس کے اندرونی نظام کے اندر یہی تبدیلیاں واقع نہ ہوں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض کردار ایسے ہیں جن کو دیکھ کر ان کی عظمت کی وجہ سے سر سے ٹوپی گرتی ہے، اتنے بلند ہیں، مکارم الاخلاق سے آپ کو فائز کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بھی درست ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ان کی پیروی کریں، لیکن یہ کہنا بھی جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا تھا، تم نے تو بالکل ویسا نہیں کر کے دکھایا۔ اخلاق کے مضمون میں اور انصاف کے مضمون میں ایک فرق ہے۔ انصاف کے تقاضے اگر امیر پورا نہیں کرے گا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو پکڑوں، لیکن قربانی کے وہ نمونے نہ دکھا سکے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے ہیں، تو صرف یہ نظر ہوگی کہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں۔ اسے نصیحت تو کی جا سکتی ہے کہ تم یہ بھی تو کر سکتے تھے، اس طرح بھی دل جیت سکتے تھے، اس قربانی کا مظاہرہ کر سکتے تھے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے سرزنش کی جائے اور سختی کی جائے، کیونکہ یہ دو الگ الگ مضمون ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرائض کی دنیا تک نہیں رہے، آپ کا قدم احسان میں کی طرف بلند ہوا ہے، اور احسان سے ایتاء ذی القربیٰ میں جا کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ بلندیوں میں آپ کا وجود ہماری نظر کی رسائی سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ اس لیے ہر ایسی کوشش جو آپ کی سنت کے مطابق ہے وہ بھی تزیے کے لحاظ سے مختلف مراتب رکھتی ہے۔ بعض جگہ وہ کوشش فرض میں داخل ہے، بعض جگہ وہ کوشش نوافل میں داخل ہے، لیکن نوافل کہہ کے اسے نظر انداز کرنے والا بھی فرض کو نظر انداز کرتا ہے۔ اب بظاہر یہ اس بات میں تضاد ہے، لیکن کوئی تضاد نہیں۔ ایک فرائض کی دنیا ہے، اس میں امیر کا فرض ہے کہ ان سب تقاضوں کو پورا کرے جو امیر کے اوپر لازماً عائدہ ہوتے ہیں، اور جماعت سے ایک خاص رنگ کا سلوک جس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، اس طرح وہ سلوک کرے اور کسی سے کوئی امتیاز نہ کرے۔ لیکن کس حد تک وہ ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کرے، کس حد تک ان کے دکھوں پر شکوہ نہ کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد چاہے،
یہ وہ احسان والا مضمون ہے جس کے متعلق ہر شخص کے اپنے اپنے حالات ہیں، اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں. ان صلاحیتوں کے علاوہ ہر شخص کا پس منظر الگ الگ ہے، اس کا خاندان الگ الگ ہے. جس خاندان میں وہ پل کر بڑا ہوا ہے اس کے روزمرہ کے معاملات کے طریق اس پر اثر انداز ہیں، اس کی طبیعت پر ایک چھاپ لگ گئی ہے. یہ خیال کر لینا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ دے کر اچانک اس کو نرم روح بنا دو گے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں چونکہ سخت روح ہوں اور میں نے اپنے ماں باپ سے یہ سختیاں سیکھی ہوئی ہیں اس لیے مجھے حوالہ نہ دو سنت کا، یہ اس کی فرض ناشناسی ہوگی، بلکہ گستاخی اور بدتمیزی ہوگی. اس کا صرف یہ کام ہے کہ ہاں میں نے سن لیا، میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، جو تم نے حوالہ دیا بہت بڑا ہے، میری مجال نہیں ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکوں، مگر تم بھی دعا کرو، میں بھی کوشش کروں گا کہ آئندہ اس پہلو سے بہتر نمونہ دکھا سکوں. بس جو فرائض جس جس پر عائد ہوتے ہیں، جو حسن و احسان کے تقاضے جس جس پر عائد ہوتے ہیں، ان کی کوشش کرنا اور دیانتداری سے کوشش کرنا نظام جماعت کی حفاظت کے لیے اور اس کے استحکام کے علاوہ اس کی بقا اور ہمیشہ جاری رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ باریک پہلو ہیں جن کے اندر نظام جماعت کی جان مضمر ہے. ان باریک پہلوؤں سے نظر اٹھائیں گے تو اسی حد تک نظام جماعت بیمار پڑنا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر ایسی کمزوریوں کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی جو رفتہ رفتہ پھر ایسے نظاموں کو پھر پارا پارا کر دیا کرتی ہیں. تو میں جن باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں ان کو معمولی نہ سمجھیں. میری نظر آئندہ لمبے عرصے تک ہے. میری یہ تمنا ہے کہ جماعت احمدیہ ان اعلیٰ اخلاق پر اور ان اقدار پر اتنی مضبوطی سے قائم ہو جائے، کم سے کم ان اقدار پر جو نظام حفاظت کے لیے لازم ہے، کہ پھر ہم اطمینان کی حالت میں اپنی جانیں خدا کے حضور سپرد کر سکیں. ہم کہتے ہیں کہ اے خدا، جہاں تک ہم نے طاقت کی، جہاں تک کوشش کی، ہم نے تیرے نظام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانیاں پیش کر دی ہیں، اور ہم خوشی سے تیرے حضور آ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہ جماعت اب ایک نسل میں تباہ ہونے والی جماعت نہیں رہی. نسل بعد نسل ان کی خوبیاں تیرے قائم کردہ آسمانی نظام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں پیش کرتی رہیں گی. یہ وہ روح اور جذبہ ہے جس کی خاطر میں آپ کو یہ باتیں سمجھاتا ہوں، اور ان کی آزمائش کا وقت آپ پر روزانہ آتا ہے. اور اس وقت اگر آپ بیدار مغزی سے اپنے حالات کا جائزہ نہ لیں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کتنی دفعہ کامیاب ہوئے ہیں، کتنی دفعہ ناکام ہوئے ہیں، تو اس وقت تک آپ کو یہ باتیں سننے کے باوجود بھی عمل کی توفیق نہیں مل سکتی. روزمرہ اپنے زندگی کے حالات میں ان کو جاری کر کے دیکھیں. اب میں واپس آتا ہوں امیر کی ذمہ داریوں کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے. جہاں تک امیر کے فرائض کا تعلق ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے یکساں ہو جائے، اور سب سے یکساں ہونے کے لیے ایک اور اس میں خوبی پیدا ہونا ضروری ہے کہ وہ چند لوگوں کو اپنے اوپر قبضہ نہ کرنے دیں. یہ وہ فطری کمزوری کا رجحان ہے جو ہمیں دنیا میں ہر نظام میں ملتا ہے، جو بالآخر اس نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بھٹو صاحب جب برسر اقتدار آنے والے تھے اور ان کی مجلس لگی ہوئی تھی ایک ہوٹل میں، تو میرا چونکہ ان کے ساتھ آنا جانا تھا، تعلقات تھے، میں بھی ان کو مبارکباد دینے گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ملتے رہا کرو آئندہ بھی. مطلب یہ تھا کہ میں حکومت پہ آ گیا ہوں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے تعلقات کو اس وجہ سے قربان کر دوں کہ میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں. شاید ان کے ذہن میں یہ تھا، یہ کچھ اور بات ہوگی. میں نے ان سے کہا کہ میں تو آئندہ ملنے جلنے کی وعدہ لینے کے لیے نہیں آیا، یہ بتانے آیا ہوں کہ اب ملنا جلنا ختم ہو گیا ہے. اچانک ساری مجلس پہ ایک سناٹا سا چھا گیا کہ کیسی عجیب بات کر گیا ہے. اور بھٹو صاحب نے
ایک دم سب باتیں چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو کے سوال کیا کیا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ کہنے آئے ہو کہ اب تم مجھ سے ملنا جلنا بند کر دو گے؟ میں نے کہا ہاں میں یہی کہنے آ رہا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ میں نے سیاست کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور مشہور جو بڑی بڑی شخصیتیں ان پر میری نظر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اچھے سے اچھا سیاستدان بھی نیک سے نیک نیتیں لے کر بھی جب اوپر آتا ہے تو اس کے ارد گرد جو جھوٹی تعریفیں کرنے والے اس کی طاقت میں شیئر کرنے کی خاطر، اس میں حصہ ڈالنے کی خاطر اس سے چمٹ جاتے ہیں، جیسے مکھی گڑ پہ بیٹھ گیا آگے۔ وہ ہیں جو اس گڑ کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے ایسے سیاستدان جو بڑی نیک اور پاک نیتیں لے کے آئے تھے، جب طاقت پر قابض ہوئے تو ان ظالموں نے جو ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں انہوں نے ان کو خراب کر دیا۔ اور میں جھوٹی تعریف لے کر کبھی کسی سے نہیں مل سکتا، اور سچی بات پھر حاکم کو بری لگتی ہے اور سیاستدان برداشت کر لیتا ہے جب تک وہ حاکم نہ ہو۔ اب حالات بدل گئے ہیں، اب آپ صرف سیاستدان نہیں رہے، آپ حاکم ہو گئے ہیں، اور میں وہی ہوں، مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ مجھے آپ سے کوئی حیرت، نہ کوئی لالچ، اور ملنا نہ ملنا اس طرح سے برابر ہے۔ تو مجھے خطرہ ہے کہ اب میں ملا اور میں نے سچی باتیں کی تو پھر آپ کو تکلیف پہنچے گی، تو بعد میں جو تعلق توڑنے ابھی تو نہ توڑ لیے جائیں۔ یہ باقی جو باتیں اس کو میں چھوڑتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو مضمون ہے کہ ایک صاحب اقتدار کو لوگ گھیرے میں لے لیتے ہیں، یہ ایک دائمی مضمون ہے، تمام دنیا کی تاریخ پر اس کا برابر اطلاق ہوتا ہے، اور اس تاریخ کا میں سیاست سے تعلق نہیں، اقتصادیات سے بھی تعلق ہے اور دوسرے انسانی زندگی کے اداروں سے بھی تعلق ہے۔ جہاں کسی آدمی کو بڑا ہوتے دیکھیں وہاں پرانے رشتے یاد آ جاتے ہیں، پرانے تعلقات کے حوالے سے انسان اس کے گرد اکٹھا ایک جمگٹ شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک ایک دفعہ مجھے یاد ہے، مجھے اس پہ ہنسی بھی بہت آئی، مگر واقعہ ہے کہ یہ انسانی فطرت کی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے دلچسپ ہے۔ ایک احمد نگر کی خاتون تھیں، ان کے بیٹے نے ذکر کیا کہ ضیاء الحق صاحب کا یہ حال ہے، دیکھو ذرا اخلاق۔ میری ماں نے فون کیا تو فون ہی نہیں اٹھایا اس کا، اور ہونے ہی نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی ارائیں ہم بھی ارائیں۔ تو ارائیں کا رشتہ، اور وہ بھی جلندھر کے، یہ بھی جلندھر کے تھے، یہ اتنا پکا ہو گیا کہ پہلے ساری عمر تو ضیاء کا خیال نہیں آیا ان کو، وہ حکومت پہ آیا تو ارائیت جاگ اٹھی اور اس خیال سے اس کے گرد اکٹھے ہونے لگ گئے۔ یہ گرد اکٹھے ہونے والے بعض دفعہ بہت ہی خطرناک نتیجے پیدا کرتے ہیں، اور جماعت میں یہ نہیں ہونے دینا چاہیے کسی قیمت پہ بھی۔ اگر آپ کے گرد کچھ لوگوں نے ایسا گھیراؤ کر لیا جو آپ کو جماعت سے الگ کر دیں، ان معنوں میں کہ جماعت کے تمام تاثرات ان سے فلٹر ہو کر آپ تک پہنچیں، اور براہ راست جماعت میں یہ اعتماد نہ رہے کہ آپ ان کے اسی طرح برابر ہیں اور ان کے خلاف اسی طرح بات سننے کے لیے تیار ہیں جیسے ان کی بات سنتے ہیں، تو پھر آپ کی عمارت اسی حد تک کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے جنہوں نے خدمتیں کرنی ہیں انہوں نے اکٹھے ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اب یہ آپ کا کام ہے کس کو اکٹھے کرنا ہے، کس کو اکٹھے اپنے گرد جمع نہیں ہونے دینا، اور اگر ہوتے ہیں تو ان کو اپنے مرتبے اور مقام پہ رکھیں۔ ان کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے ان معاملات میں دخل انداز ہوں جو خدا تعالیٰ نے آپ کے سپرد فرائض منصبی کے طور پر کی ہیں۔ ایسی صورتوں میں صرف یہ جماعت کے دوسرے افراد کا تعلق نہیں، میں نے دیکھا ہے بعض لوگ بیویوں کے زیر اثر میں آ جاتے ہیں، زیر اثر آ جاتے ہیں، اور فرائض ہیں امارت کے یا صدارت کے، اور بیوی کے جو تعلقات ہیں دوسری عورتوں سے، وہ تعلقات اس کے فرائض منصبی پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، وہ یہ بتاتی ہے فلاں جو عورت ہے نا اس کا خامد تو بہت بےہودہ ہے،
اور وہ ایسا ہے یا فلاں عورت جو ہے وہ بیچ میں سے آپ کو پسند نہیں کرتی، فلاں ماحول میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور کچے کانوں والا خاوند وہ زنخوں کی طرح اپنے فیصلے پر چلنے کی بجائے اپنی بیوی کے تابع چلتا ہے، جبکہ یہ دلداری اور اخلاق نہیں ہے، یہ بزدلی اور نامردی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ نظام جماعت سے بے وفائی ہے۔ کسی اور کا کوئی کام نہیں ہے کہ جس منصب پر اس کا خاوند فائز ہوا ہے اس منصب سے تعلق میں کسی طرح بھی اس پر اثر انداز ہو، سوائے مغفرت، رحم اور شفقت کے۔ یہ الگ مضمون ہے۔ شفقت اور رحمت اور مغفرت کی استدعا کرنا یہ تو بالکل اور بات ہے، مگر پولیٹیکل ایشو بنا لینا اس کو کہ کیونکہ میرا خاوند ایک مامور ہے کسی منصب پر، اس لیے میں اس کو بتاؤں کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، یہ باتیں بالکل ناجائز ہیں، کسی قیمت پر قبول نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں نے جو اپنی بیوی سے تعلق رکھا ہمیشہ، صرف ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ حضرت خضر المسیح نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا مجھ پر، میری بیوی کے دل پہ چوٹ لگی، اس نے کچھ لفظ کہے، اس دن میں نے ان کو کہہ دیا آج کے بعد پھر یہ نہیں ہوگا، کبھی ہوا میں تم سے کاٹا جاؤں گا اور خلیفہ وقت ہو کے رہوں گا، چاہے وہ مجھے جوتیاں ماریں، چاہے مجھے غلام رکھیں، مجھے تمہاری محبت پسند نہیں ہے اس غلامی کے بدلے جس پر تمہارے الفاظ کا منفی اثر میں نے دیکھا۔ وہ دن اور موت کا دن ایک دفعہ بھی کبھی ساری عمر انہوں نے میرے فرائض کے تعلق سے کبھی اثر انداز ہونے کی کوشش، میں صدر خدام الانبیاء رہا، میں وقف جدید میں رہا، میں دوسرے انصار اللہ میں بھی رہا، اشارتاً یا کنایتاً بھی انہوں نے مجھے کبھی کوئی بات نہیں کہی۔ اور یہی حال ہمارے گھر کے ماحول کا تھا، ہمارے نوکروں، ہمارے بچوں کا۔ بعض دفعہ لوگ ایسے بے وقوف ہیں اور ایسے کچی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، کچی عادتوں کے، جو اپنی عادتیں دوسرے کی طرف اس سے منتقل کر دیتے ہیں۔ ایک لکھنے والے نے مجھے لکھا کہ وہ جو ساری عمر آپ کے گھر نوکر رہی ہے وہ آپ کے اوپر چونکہ اثر انداز ہو جاتی ہے باتیں کر کر کے، اس لیے آپ نے بعضوں کو میری اچھی رائے کام کر لیے، بعضوں کو تیری ہوئی رائے۔ اس بیچاری کا تو یہ حال ہے، اس کے یہ داماد کو میں نے جماعت سے خارج کیا اور مجال نہیں کہ اشارتاً بھی کبھی کوئی زبان پہ حرف لائے۔ وہ جانتی اس کی تربیت میرے گھر میں ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جماعتی معاملات میں اسے زبان کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ بس یہ میں اس لیے مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں ان تجربوں سے گزرا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کوششیں ہوتی ہیں اور مہلک ہوتی ہیں، اور جو لوگ پھر قریبی بن جائیں، مصاحب بن کے رہیں جماعت میں، وہ سارے تقویٰ کا نظام بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ پھر لوگوں کی نظر اللہ پر نہیں بلکہ ان کو خوش کرنے پر ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، تو ایک عذاب ہے جو امیر یا عہدیدار سہیڑ لے گا اگر وہ لوگوں کی باتوں میں آئے اور لوگوں کی باتیں سنیں۔ یہ درست ہے کہ اگر نہ بھی سنیں گے تو الزام تو لگنا ہی ہے، جیسا کہ میں نے اپنے متعلق بتایا، الزام لگانے والے نے لگا دیا، مگر اس الزام تراشی سے تو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، رکھا گیا الگ۔ میری کیا حیثیت ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بدتمیزی یہ باتیں زبانیں دراز کرتے ہیں، اذن ہے یہ تو کان ہے، لوگوں کی باتیں سنتا، ان پر عمل کرتا۔ فرمایا اذن و خیر لکم، اذن تو ہے مگر اچھی باتوں کا اذن ہے، جہاں تمہاری بھلائی دیکھتا ہے اس کا کان جھک جاتا ہے، اس طرف قبول کر لیتا ہے۔ جہاں برائی کا سوال ہے وہاں سوال ہی ہرگز ممکن نہیں کہ اسے آپ اس رسول کو اذن کہہ سکیں کسی پہلو سے بھی۔ ہر بات کی تحقیق کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، پھر تسلیم کرتا ہے، ورنہ سنی سنائی باتوں کو نہیں مانتا۔ تو خیر کے حق میں تو سنی سنائی بھی قبول کر لیتا ہے۔ جہاں بھلائی پہنچنی ہو وہاں ضروری نہیں کہ ثابت کرے، پہلے 100% ثابت ہو جائے کہ یہ اتنا اچھا ہے
اس لیے اس کو انعام دیا جائے۔ کسی نے اچھا کہا تو انعام کے لیے طبیعت کھل گئی اور انعام کا سلسلہ جاری بھی ہو گیا۔ یہ اذن خیر ہے۔ کسی نے کسی کی بھلائی کی، اچھی بات کہی تو فوراً دل سے قبول کر لیا، کیونکہ اس سے پہلے ہی محبت سے تعلق ہے۔ یہ نظام جو ہے اذن کا، یہ مثبت اور منفی دونوں صورتوں میں انسانی زندگی میں جاری ہے۔ تو بعض لوگ اذن السیئہ ہوتے ہیں اذن خیر کی بجائے، یعنی برائی کے کان ہو جاتے ہیں اور بھلائی کے کان نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کو پھر جتنی بھی آپ برائیاں پہنچائیں گے وہ قبول کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ برائی کی بات سننا ان کا چسکا بن جاتا ہے۔ اور اس عادت نے محض نظام پر بعض دفعہ برے اثر نہیں ڈالے، بلکہ اکثر گھروں کے امن کی تباہی کی یہی وجہ بنتی۔ اگر گھر کے بڑے خامن یا بیوی یا ساس یا سسر یا ماں باپ، جس چیز سے بھی آپ ان کو دیکھیں، ان کے اندر یہ عادت ہو کہ برائی سنیں اور اسے قبول کریں اور اسے قبول کرنے میں لطف اٹھائیں، اور یہ سمجھیں کہ اب ہمیں فلاں کے خلاف ایک بات ہاتھ آ گئی ہے۔ یہ جو ہاتھ آنے والا مسئلہ ہے اور یہ مزہ کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے فلاں میں کیا برائی ہے، یہی انسانی زندگی میں ایک تباہی مچا دیتی ہے، انسانی زندگی کا امن لوٹ لیتی ہے۔ مگر نظام جماعت میں جو اگر داخل ہوگی تو اس کے بہت ہی بد اثر پیدا ہوں گے اور دور تک اس کے اثرات جائیں گے۔ اس لیے ہم نے اگر نظام جماعت کی حفاظت کرنی ہے تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کسی امیر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں کٹپتلی بن جائے یا چند لوگوں کے گھیرے میں اس طرح دکھائی دے کہ دوسری جماعت پر یہ، باقی جماعت پر یہ تاثر ہو کہ یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، تو ان کی باتیں سنتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر میرا تجربہ ہے کہ لوگ پھر امیر کو نہیں، ان لوگوں کو باتیں سناتے ہیں اور ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں، ان کی خدمت میں تحائف پیش کرتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے کہ اس کو خوش رکھیں گے تو ہماری باتیں ہوں گی۔ تو تقویٰ کہاں باقی رہا؟ تقویٰ تو خدا کو خوش کرنے کا نام ہے، اور ایسی صورت میں فیصلے سارے ہی غلط ہوتے ہیں۔ اور اس مزاج کے لوگ اگر امیر کو براہ راست خوش کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی تقویٰ سے خالی بات ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ امیر کا مزاج اور خدا کا مزاج ہم آہنگ ہیں۔ اگر ہم آہنگ ہوں تو خطرہ کوئی نہیں، لیکن اگر امیر کے مزاج پر ان کی نظر ہے اور وہ جانتے بھی نہیں صحیح کہ امیر کا مزاج ہے کیسا، تو اس مزاج کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، بسا اوقات وہ اللہ کی رضا کے خلاف ہوتے ہیں، اور امیر کو خوش کرنے کی خاطر خدا کو ناراض اور بعض دفعہ امیر کو بھی ناراض کرتے ہیں، کیونکہ امیر کا مزاج ہی غلط سمجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی ٹیڑھی سوچ کو ایک بیچارے امیر کی طرف منسوب کر دیا اور پھر اس سوچ کی خدمت کرتے ہوئے، اس کی مطابقت کرتے ہوئے غلط کام کر بیٹھے، اور جب ناراضگی ہوئی تو پھر ان کے لیے اور مصیبت اور ٹھوکر کا موجود۔ تو یہ جو میں عمومی حوالے دے رہا ہوں، یہ فرضی خیالی باتیں نہیں، بلکہ جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے میرے سامنے، لمبے ذاتی تجارب ہیں، اور ہر بات کے پیچھے ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں، اپنی بات میں نے ذاتی تجربے کے طور پر تو بیان کر دی، مگر اب سب کا حال کھولنا اس لیے بھی مناسب نہیں کہ بعض باتیں جب میں بیان کروں گا تو آپ میں سے بعض جماعتوں کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ فلاں کے متعلق بات ہو رہی ہے، پھر اور بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مگر تقویٰ کو فوقیت دیں، اور امیر کا یہ فرض ہے کہ ایسے تاثرات کو اپنے سے زائل کرنے کی کوشش کرے اگر ان میں کچھ بھی جواز ہے، اور اگر جواز نہیں ہے تو پھر بھی ظالم لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، پھر اس کا فرض ہے مستغنی ہو جائے۔ اور یہ ایک دوسری صفت ہے جو امیر میں ہونی ضروری ہے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس
اس صفت کو بڑے پیار کے ساتھ نہ صرف قبول فرمایا بلکہ اسے فروغ دینے کے لیے قرآن کریم میں آپ کے اس مزاج کو ساتھ فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہت ہی ظالمانہ بہتان لگا ہے، اس بہتان کے تعلق میں سب سے زیادہ صدمہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن آپ نے اس ذاتی صدمے کی وجہ سے ان ظالموں سے خیر کے سلوک کو بند نہیں کیا، ناپسند کیا، یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے، آپ نے بعض ایسے لوگوں سے جو اس ظلم میں بالواسطہ شریک ہو گئے تھے، احسان کا سلوک بند کر دیا، جو خدمت کیا کرتے تھے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس سے ہاتھ روکا، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس میں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسانی ضرورتیں اور محتاجیاں الگ مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ ایسا فعل نہ کرو۔ دیکھیں قرآن تعلیم سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل کر کیسے عظیم نمونے پیدا کر رہی ہے، جن کی کوئی تصویر سارے جہان میں نیکوں کے اندر بھی دکھائی دی گئی۔ بہت باریک لطائف ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی باتیں، جو نظام جماعت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، صرف ان پر میں کہتا ہوں اگر نظر رکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ خدا تعالیٰ بار بار بیان فرما رہا ہے کہ فلاں شخص منافق ہے، دھوکے باز ہے، قسمیں کھاتا ہے تجھ پر ایمان لایا مگر نہیں لایا، مگر اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزمرہ کے کردار میں اور اپنے نظام کے فرائض کی ادائیگی کے تعلق میں ان سے قطعاً ادنیٰ بھی ناانصافی کا سلوک نہیں کرتے۔ یہ خدا نے راز کی بات بتائی، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کا عیب چاہے کھول دے، مگر جہاں تک دنیا کے تقاضے ہیں، اس علم کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ جب تک انصاف کے پورے تقاضے انسانی سطح پر پورے نہ ہوں، کسی قانونی رد عمل دکھانے کا حق نہیں ہے۔ کچھ مزاج بھی ایسا تھا، مگر مزاج کے علاوہ بھی عدل کے اعلیٰ مضامین کو اور اعلیٰ اصولوں کو جس باریکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بس اس پہلو سے آپ کا جو نمونہ ہے وہ یہاں بھی تو جاری ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ امیر کے متعلق بعض باتیں کہتے ہیں اور وہ اس تک پہنچ جاتی ہیں، اس کے متعلق پہلا رد عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے واقعی سنجیدگی سے بات کو لینا ہے تو فرض ہے کہ وہ تحقیق کرائے اور پوری تحقیق انصاف سے کروائے۔ اس وقت تک جب تک تحقیق نہ ہو، اس ایسے اشخاص سے اپنے تعلقات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے، اور اگر تحقیق کروا لے تو پھر یہ دیکھے کس حد تک اس میں عفو کا حوصلہ ہے، مغفرت کا حوصلہ ہے، اور یہ دیکھے کہ کس حد تک عفو اور مغفرت ان کی اصلاح کا موجب بن سکتے ہیں، تو پھر اپنے عفو اور مغفرت کی جھولی میں ہاتھ ڈالے اور ان سے وہ احسان کا سلوک کرے جو ان کی اصلاح کا موجب ہو سکتا ہو۔ اس طرح جو بگڑے تگڑے جیسے کہتے ہیں محاورے میں، بگڑے تگڑے لوگ جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں، اور دن بدن سرکشوں اور بدوں کے دائرے تنگ ہونے لگتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ان کے دائرے رفتہ رفتہ بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہی ہے جو مجھے فکر لاحق ہے کہ امارت کے حقوق ادا کرنے کی طرف سے میں نے جماعت کو توجہ دلائی، اگر امیر کو اپنے حقوق ادا کرنے کی طرف تفصیل سے توجہ نہ دلائی تو جماعت میرے تعلق میں یا اس اعلیٰ تقویٰ پر قائم ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان و قرآن کے فرمان کے پیش نظر عمل درآمد کرے گی بھی، اس میں جان نہیں ہوگی، سچی جان پڑ ہی نہیں سکتی، اور پھر اس حالت کو کوئی بقا نصیب نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے بیماری کا، جیسے موسم بدلے تو بعض بیماریاں سر اٹھا لیتی ہیں، کوئی ایسے حادثے پیش ہو سکتے ہیں ایسی جماعتوں میں کہ جہاں دبی ہوئی
ناانصافی کے احساس سر اٹھا رہے ہیں اس وقت اور ایک باغیانہ رجحان پیدا ہو جائے، تو بعض کمزوریاں ایسی ہیں جن کے بیج بعض دفعہ باقی رہتے ہیں، اور بیج ان کے کلیتاً مٹائے جا ہی نہیں سکتے اصل میں۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ بیج نشو و نما پا کر بڑھ رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں، یا پھیلے ہوئے سکڑنے لگ گئے ہیں اور رفتہ رفتہ اپنے تنے تک آ گئے، اور تنے سے بھی ٹوٹ کر مرجھا کر پھر وہ جڑوں تک پہنچ گئے اور جڑیں بھی مرجھانے لگیں۔ یہ دو ہی رجحان ہمیں قدرت میں ملتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض موسموں میں بعض درخت اس طرح زور کے ساتھ پتے نکالتے اور نشو و نما پاتے ہیں، وہ جو دور ہٹے ہوتے ہیں راستوں کے کناروں پر، وہ رفتہ رفتہ راستوں پر قبضے کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کھلے راستوں میں سے بھی گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی شاخیں ہر طرف سے آ کر خالی جگہوں پہ قابض ہو جاتی ہیں، اور جب ان پر برے دور آتے ہیں تو وہ سکڑنے لگتے ہیں، ان کی شاخیں پیچھے ہٹتی ہیں، پھر ٹوٹنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی اصل مقام، اپنی اصل جگہ پر جب پہنچیں تو بیچ کی سڑک ساری کھلی کھلی صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو اسی طرح جماعت میں منافقوں کا حال ہے اور بد کرداروں کا حال ہے، باغیوں کا حال ہے۔ وہ فضا ان کے لیے نہ پیدا کریں کہ ان کی شاخیں آگے بڑھیں اور صراط مستقیم پر قبضے کرنے لگیں۔ اگر آپ نے توجہ نہ کی تو یہ خطرہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ ان کے لیے وہ ماحول رکھیں کہ ان کو صراط مستقیم میں داخل ہو کر راہروں کے لیے مشکل پیدا کرنے کا وہم و گمان بھی باقی نہ رہے۔ بیماریاں پالے ہوئے بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، اپنے دلوں میں سکیڑے رہیں، مگر امارت کا اور نظام جماعت کا یہ کام ہے کہ ان کی بیماریوں کی نشو و نما کے حق میں کوئی فضا پیدا نہ ہونے۔ جو امیر ان فرائض کو اس طرح سمجھ کر اپنی جماعت کی عمومی صحت پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہاں یہ مریض سکڑنے لگتے ہیں، ان کے ارد گرد بیٹھنے والے کم ہونے لگتے ہیں، ان کی مجلسیں اجاڑ ہونے لگتی ہیں، جہاں تک کہ بعض دفعہ وہ اکیلے اکیلے رہ جاتے ہیں یا دو تین ساتھ کے، اور ان سے لوگ خود ہی تعلق توڑ لیتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تنہا چھوڑ دیے گئے، بے چین ہوں گے تو اپنی جگہ ہوتے رہیں، مگر جماعت کی صحت پر وہ کبھی بد اثر پیدا نہیں کر سکتے۔ اب اپنے تجربے سے آپ جن جن جماعتوں کو، جن جن حالات کو جانتے ہیں، اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نظر دوڑائیں تو آپ کو سب کو دکھائی دینے لگ جائے گا کہ ہر جگہ یہی ہوتا رہتا ہے۔ بعض جگہ بیماریوں کے اڈے بڑے ہو جاتے ہیں، لگتا ہے ایک عام فتنہ آ گیا، زلزلہ برپا ہو گیا، اس طرح لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ اس کا برعکس منظر ہے، لیکن یہ مضمون چونکہ لمبا ہے ابھی، اس لیے میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، سرجست یہاں اس کو ختم کرتا ہوں۔ پیر سیکرٹری صاحب نوٹ کر لیں جہاں بات ختم کی تھی، تاکہ پھر آئندہ خطبے میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی مضمون کو آگے بڑھاؤں گا، مگر آئندہ خطبہ یہاں نہیں دیا جائے گا، وہ کسی اور ملک میں ہوگا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ براہ راست وہاں سے یہاں آپ اسے سن سکیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ توفیق بخشے گا۔ تو جن کے پاس یہ ڈش اینٹینا نہیں ہے، وہاں جماعتوں کو چاہیے ان کے لیے انتظام کریں کہ جماعتی مراکز میں اکٹھے ہو کر وہ اس خطبے کو براہ راست سن سکیں۔ باقی آخر پہ دعا کی درخواست ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ سفر ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے اپنوں اور دوسروں سب کے لیے مبارک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان